یہ ایک افسوسناک حادثہ جو آج پیش آیا ہے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب خان، آپ جائے حادثہ پر موجود ہیں، بتائیے گا آگ بجھائی جا چکی ہے، کولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل، بڑی خوفناک آگ تھی یہ، چونکہ جیٹ فیول تھا اور جیٹ فیول کی وجہ سے کافی دیر تک ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کے ادارے جو ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، اور بالآخر جو ہے آگ بجھا لی گئی، اور اب کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جن مقامات پر آگ بجھا لی گئی ہے وہاں سے جو ہے وہ لاشیں یا پھر زخمیوں کو منتقلی کا کام بھی جو ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب تک مختلف اسپتالوں میں 17 کے قریب جو ہے وہ زخمی اور لاشیں جو ہے وہ یہاں سے منتقل کی جا چکی ہے۔ مختلف ریسکیو ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں زور و شور سے، اور اس کے علاوہ جو ہے سول ایویشن اور دیگر جو شہری اداروں کے جو فائر بریگیڈ ہے، فائر ٹینڈر ہے، فائر باؤزرز ہے، اسٹارکلز ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ یہاں پر ریسکیو میں شامل ہے۔ پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ خصوصی معاونت کر رہے ہیں۔ فضاؤں میں مستقل جو ہے وہ پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ محو پرواز ہے، جو کہ آپریشن کا جائزہ بھی لے رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکمت عملی بھی ترتیب دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اب جو ہے اس تمام مرحلے کے بعد، چونکہ اس میں 91 کے قریب جو ہے مسافر سوار تھے، 8 کے قریب عملے کے لوگ سوار تھے، ان تمام کو نکالنے کے بعد خوش قسمتی تھے کیونکہ اس میں کچھ لوگ زندہ بچ گئے، تو ایک امکان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اور بھی لوگ جو ہے اس میں اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو۔ یہ تمام تر ہونے کے بعد جو ہے پھر بلیک باکس اور اس کے علاوہ ڈیٹا ریکارڈر جو ہے اس کو تلاش کیا جائے گا، کیونکہ بلیک باکس ہمیشہ جو ہے جہاز کے ٹیل میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیل کو دنیا بھر کی ہوا میں ایک محفوظ حصہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کم نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس ڈیٹا ریکارڈر اور بلیک باکس کے بعد جو ہے وہ تمام تر شواہد سامنے آئیں گے۔ تاہم ایک جو تصویر وائرل ہوئی ہے جو کہ ممکنہ طور پر اس جہاز کی یعنی PK-8303 کی ہے، اس میں اس کے دونوں انجنوں میں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے چونکہ کپتان نے میڈے کال دی تھی کنٹرول ٹاور کو، تو اس جہاز کو جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال درپیش آئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لینڈنگ اپروچ سے چند فرلانگ دور جو ہے یہ رہائشی عمارتوں پہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جی اچھا آفتاب خان، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہے کہ جہاز کے کچھ حصے بچے ہوئے نظر آ رہے ہوں؟ ریسکیو آپریشن تو جاری ہے، لیکن جو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں زندہ بھی لوگ بچ چکے ہوں گے، کچھ زخمی ہوں گے، اور جلد از جلد اس ریسکیو آپریشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا جہاز کے کچھ بچے ہوئے حصے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جو رہائشی وہاں پر جو گھر متاثر ہوئے ہیں وہاں پر ریسکیو عمل کیا اس وقت جاری ہے، کیا یا کمپلیٹ کر لیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، جو ریسکیو عمل کیونکہ دو حصوں میں تھا، یہ ایک تھا رہائشی عمارتیں جو کہ 7-8 کے قریب ہے، اس میں کچھ جزوی اور کچھ مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ایک عمارت کے تو میں جو اوپر کے پلر ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ آج کراچی میں 2-3 دن سے گرمی پڑ رہی ہے، تو لوگ چھتوں پہ عموماً کراچی کے اندر ایک روایت ہے کہ لوگ جو ہے وہ گرمی میں ویسے بھی چونکہ تیز دھوپ ہوتی ہے تو لوگ چھتوں پہ اس وقت نہیں جاتے ہیں۔ شام میں البتہ یہ کہ رمضان میں لوگوں کے معمول ہے کہ افطار جو چھتوں پہ کیا جاتا ہے، یا پھر رات کے ٹائم جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام یا دیگر جو نماز وغیرہ کا اہتمام وہ چھت پہ کیا جاتا ہے۔ تو خوش قسمتی سے لوگوں کی تعداد کم تھی چھتوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود جب یہ عمارتیں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے جہاز کے ملبے سے، اور اس کے علاوہ جو جیٹ فیول جو ہے اڑ کر جب یہ گیا ہے اس سے آگ لگی ہے، تو اس فیول کے اڑنے کی وجہ سے لوگ جھلس گئے، جس میں ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ فوری بعد یعنی اس حادثے کے 15-20 منٹ کے بعد جو یہاں سے بچوں کی نوزائیدہ بچے ہم نے دیکھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کم سن بچے جو کہ 8-10 سال کے، اس کے علاوہ خواتین، ان کو یہاں سے منتقل کیا جاتا رہا۔ بعد ازاں پھر وہ سوختہ لاشیں جو کہ یقینی طور پر ان لوگوں کی تھی جو کہ جہاز کے اندر سوار تھے، ان کی منتقلی بھی ہم نے دیکھی۔ تو مختلف حصوں میں یہ ملبہ پھیلا ہوا تھا، جس پر جو ہے وہ ریسکیو اداروں نے اس کی آگ بجھانے کی کوشش جو ہے اس کو شروع کی، اور اب تقریباً جو ہے آگ مکمل طور پر بجھائی جا چکی ہے۔ اور یہ آفتاب خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ مزید بھی ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے، اور جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن وہاں پر جاری ہے، مختلف اسپتالوں میں 17 جاں بحق لوگوں کو اس وقت تک منتقل کیا جا چکا ہے، اور ریسکیو آپریشن اس وقت جاری
جاری ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے وہاں پر جو ریسکیو ٹیمز موجود ہیں 100+ کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ امید بھی ہے کہ زندہ بچ جانے والے بھی ہوں گے اور زخمی بھی, جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کچھ زخمیوں کو بھی منتقل کیا گیا ہے اسپتال میں. اس طیارے میں, اس ایئر بس میں 91 مسافر اور 7 عملے کے افراد سوار تھے جس طیارے کو یہ حادثہ پیش آیا. اس کے علاوہ یہ رہائشی علاقہ ہے چونکہ, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5+ گھر ایسے ہیں, 7 سے 10 گھروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے جن کے اوپر والی منزل کو نقصان پہنچا ہے. اور ہمارے نمائندگان جس طرح ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, ابھی ہمیں آفتاب خان اپڈیٹ کر رہے تھے اور راہیل سلمان بھی وہیں پر موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال ان سے بھی ہم جانتے ہیں. راہیل بتائیے گا. جی دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کو, اب راہیل جو ہے ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں اور یہ کافی دیر سے متحرک ہے اندر کی جانب جو ہے جہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے, اس کی روداد ہم سے جانتے ہیں. راہیل یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر جب آپ یہاں پر پہنچیں نماز جمعہ کے فوراً بعد, علاقہ مکین یہ بتا رہے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی اور یہ جہاز جو ہے گرا چھتوں کے اوپر, تو کیا مناظر دیکھے آپ نے, کس قسم کی صورتحال تھی یہاں پہ؟ دیکھیں, ابتدائی طور پر جب ہم یہاں پر پہنچے تھے تو سب سے پہلے یہاں پہ علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی تو یہ بتاتے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر کے بس مسجدوں سے نکل ہی رہے تھے کہ ایک انتہائی زوردار دھماکے کی آواز آئی. چونکہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ جو وہ جہازوں کی آمد و رفت معمول ہے, تو اس کا انہوں نے سب سے پہلے یہی مطلب نکالا کہ ممکنہ طور پہ یہ کوئی جہاز ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح سے زوردار دھماکہ تھا تو اس سے آئیڈیا یہی ہوا. اور اس کے بعد جب دھواں اٹھنا شروع ہوا, جیٹ فیول کا دھواں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے جیٹ فیول, اور اس کی آگ بھی اتنی زیادہ شدت کی ہوتی ہے, تو انتہائی گہرے سیاہ بادل یہاں پہ علاقے میں چھا گئے. اور فوری طور پہ جو وہ لوگوں نے اس اسپاٹ تک پہنچنے کی کوشش کی, ریسکیو ورکرز کو انہوں نے آگاہ کیا. فوری طور پہ پولیس, رینجرز, حساس ادارے کے لوگ اور ایڈی چھپا اور دیگر ریسکیو ورکرز یہاں پر پہنچے اور یہاں پہ جو لوگوں کو ایویکویٹ کرنا شروع کیا, جو کہ ابتدائی طور پہ یہاں کے علاقہ مکین تھے, رہائشی تھے, کیونکہ یہ رہائشی علاقہ ہے اور رہائشی علاقے کا بھی گنجان آباد علاقہ ہے. ایک تو ہوتی ہے مین گلیاں اور ایک ہوتی ہیں جو ہے وہ سائڈ کی جو ہے وہ اندر کی اندرونی گلیاں. تو یہ اندرونی گلیوں میں یہ جہاز گرا ہے, اور اس جہاز کے جہاں پہ یہ جہاز گرا تو وہاں پر چونکہ آبادی تھی تو بہت زیادہ گھر یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں وہ یہاں پہ جل گئی, خاکستر ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے عموماً ایئر کریشز میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوختہ لاشیں ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ ان کا ڈیٹا مسافروں کا آلریڈی جو ہے وہ ایئرپورٹس کے پاس, ایئر لائنس کے پاس ہوتا ہے, تو ان کے پاس ناموں کی لسٹ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو لاشوں کی شناخت کا عمل جو وہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے. ابھی یہاں سے جو وہ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے. یہاں سے اچھے خاصے لوگوں کو یہاں پہ شفٹ کیا جا چکا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عموماً جو ہے وہ اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ریسکیو اداروں سے زیادہ جو ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں, وہ لوگ جو کہ تماشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے ہیں, منظر کشی کرتے ہیں. ان کو کس طرح کنٹرول کیا چونکہ گنجان آبادی بنے گا؟ دیکھیں, یہ تو ہمارے یہاں ایک بڑی بری روایت ہے. روایت پہ اس لیے کہوں گا کہ ہر موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کوئی سانیہ ہو جائے, یہاں پہ علاقہ مکین, آس پاس کے لوگ اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ جو وہ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, جنہیں تماش بین کہنا یا تماشائی کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی وجہ سے ریسکیو میں کافی پرابلم ہوتی ہے, ان لوگوں کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اگر لاٹھی چارج کیا جائے تو بھی مشکل, نہ کرے تو ان کا چھٹنا ایسا مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ جو پولیس اور دیگر اداروں نے ان کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا, گو کہ بہت ٹائم لگا لیکن ان کو کنٹرول کر لیا, اور اب جو وہ یہاں سے مکمل طور پہ جا چکے ہیں. لیکن جس کو وہ یہاں پہ ابتدائی طور پر موجود تھے تو اس میں جو ریسکیو ورکرز کا کے سامنے کرنا. بہت شکریہ. راہیل سلمان تھے ہمارے ساتھ جو کہ میں پوری روداد بتا رہے تھے جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ یہ حادثے کے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے یہاں پر پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی چابک دستی سے جو ہے وہ یہ تمام صورتحال کو یہاں سے کور کیا, اور ایکسپریس کے ناظرین تک لمحہ بلمحہ یہاں سے خبریں پہنچاتے رہے. مزید اس کے علاوہ جس طرح اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ایمبولینس سے ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہی ہے کہ وہ یہاں سے زخمیوں کو اور جو لاشیں ہیں ان کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور ایک مفروضہ ہے اور ایک امید یہ بھی ہے کہ جہاں پر ایک خدشہ یہ ہے کہ اس میں جو 99 لوگ تھے اس میں بیشتر جو ہے ان کی ہلاکتوں کا ایک خدشہ ہے, وہاں پر ایک امید یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک معاوضہ ہو. اور جس طرح 2-3 لوگ, جس میں ایک صحافی, ایک نامور صحافی کا بھی نام آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کے بارے میں اطلاع آئی ہے, تو اس طرح ایک امید یہ پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ ایک معاوضہ پیدا ہو تاکہ اور لوگ جو ہے اس میں محفوظ رہے. کیونکہ جنید جمشید کا جو طیارہ کریش ہوا تھا حویلے کے قریب, تو 4 سال کے بعد یہ پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہم نے دیکھا پاکستانیوں نے. جی
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آفتاب خان. میں یہ جاننا چاہوں گا, جس طرح آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ 17 جاں باک افراد ہیں جن کی لاشیں اسپتالوں میں منتقل کی گئی ہیں, تو جس طرح راہیل ابھی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بڑی تیزی سے ریسکیو آپریشن جاری ہے, تو کوئی لیٹسٹ کاؤنٹ سامنے آیا ہے کہ کتنے زخمیوں کو یا جاں باک ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جی, اب تک جو اسپتال ذرائع سے یہی فگر جاری کی گئی ہے, جس میں مختلف چونکہ جو زخمی تھے, خاص طور پر شروع والے وہ زخمی جو رہائشی عمارتوں میں مقیم تھے, ان کو یہاں قریب میں واقع نہال ہاسپٹل جو کہ ملیر کینٹ کے قرب و جوار میں واقع ہے, ماڈل کالونی کے پاس ہی, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک CMH ملیر کینٹ میں جو ہے زخمیوں کو فوجی بھائیوں نے جو یہاں سے منتقل کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا جو یہ ہے کہ جب جہاز کے اندر سے جو لاشیں نکلنے کا عمل شروع ہوا, جو لوگ تھے جو اس میں زخمی تھے یا جو لاشیں تھیں, تو ان کو جو ہے پھر وہ جناح اور سول ہاسپٹل جو ہے منتقل کیے گئے. تو مجموعی طور پر جو اسپتال ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 17 سے 18 کے قریب جو ہے وہ زخمی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہلاک شدگان جو ہے ان کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہے. اس کے علاوہ ابھی 2 ایمبولینسیں مزید یہاں سے گزری ہے جس میں ممکنہ طور پر زخمی یا پھر ہلاک شدہ افراد ہوں گے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پر پورا راستہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا, تاکہ ریسکیو کی میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک الگ جگہ مختص کر دی گئی ہے, تاکہ جو ہے آزادانہ طور پر جو یہ نقل و حمل جو ہے وہ جاری رہے, اور یہ جتنی لاشیں ہیں یا زخمی ہیں ان کے راستے میں کوئی دقت نہ ہو, اور بآسانی ان کو اسپتالوں تک طبی امداد کے لیے جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. جی بالکل صحیح. آپ سے مزید بھی ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے. آپ اسپاٹ پر موجود ہیں, آپ بھی اور راہیل سلمان بھی, اور ہمارے دیگر نمائندگان جو ہیں وہ ہمیں اسپتالوں سے بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں, سول ہاسپٹل, جناح ہاسپٹل سے. اور ابھی تک جو کاؤنٹ سامنے آیا ہے 17 سے 18 جاں باک افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. اس جہاز میں 91 مسافر تھے, جبکہ عملے کے بھی 7 افراد سوار تھے, اور یہ طیارہ جو ہے بالکل لینڈنگ کے قریب تھا, اور لینڈ کرنے سے 1 منٹ پہلے یہ گر کر تباہ ہوا ہے. لاہور سے کراچی جانے والی یہ پرواز تھی, اور ہمارے نمائندے نے ہمیں جس طرح یہ بھی بتایا کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جب ڈومیسٹک فلائٹس کی اجازت ملی تو اس طیارے کی یہ پہلی پرواز تھی, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی, اور اس طیارے کو پرواز کی اجازت دی گئی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا. 91 مسافر تھے اس طیارے میں, 7 اس میں عملے کے افراد تھے, اور بتایا یہ جا رہا ہے اب جو رہائشی علاقہ جہاں پر یہ گر کر تباہ ہوا ہے, وہاں بھی 7 سے 10 گھر ایسے بتائے جا رہے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. اوپر والی منزل ان گھروں کی زیادہ متاثر ہوئی ہے, اور جب یہ طیارہ گرا سیاہ بادل جو تھے, جو اس کے دھوئیں کے تھے, جس کی وجہ سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا, اور دم گھٹ رہا تھا وہاں پر عینی شاہدین کے مطابق, جس طرح ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لیکن اب ریسکیو آپریشن کافی حد تک مکمل کیا جا چکا ہے, آگ بجھانے کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے, ملبہ ہٹایا جا رہا ہے, اور اس وقت وہاں پر جو زخمی ہیں یا جاں باک ہونے والے افراد ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. راہیل سلمان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اسپاٹ پر ہی موجود ہیں, تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں. جی راہیل. جی جمیل, تازہ ترین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو رہائشی افراد تھے, متاثرہ تھے, ان کو یہاں سے ایویکویٹ کر لیا گیا, ان کا ریسکیو آپریشن آلموسٹ مکمل کر لیا گیا ہے. اب جو ہے وہ جہاز کے ملبے تک پہنچنے کا مرحلہ باقی ہے, اس کے لیے ٹیکنیکل ٹیم یہاں پر پہنچ گئی ہے, کیونکہ جہاز رہائشی علاقے میں گرا ہے, اس کے جیٹ فیول کی آگ میں جو ہے وہ کافی دور تک پھیلی ہے, تو اس آگ کو بھی کنٹرول کر لیا گیا. فائر بریگیڈ یہاں پہ فائر گارڈ پر پہنچ گئی تھی, سول ایویشن کے بھی فائر ٹینڈر یہاں پر آ گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب چھوٹی چھوٹی سی آگ ہے وہ ناقابل کنٹرول نہیں ہے, وہ بہت جلد جو ہے وہ بھی بجھ جائے گی. اب جو اصل مرحلہ ہے وہ ہے جہاز کے ملبے تک پہنچنا اور اس صورتحال سے نمٹنا اور جہاز کے ملبے کو ہٹانا اور اٹھانا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہاں پر کرینے اور دیگر بھاری مشینری جو کہ اسپیشلی جہاز کا ملبہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے وہ یہاں پر پہنچا دی گئی ہے, جبکہ دیگر مشینری کی بھی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. یہ چونکہ اندرونی علاقہ ہے, رہائشی علاقہ تو بالکل ہے یہ, اور رہائشی علاقے کی بھی یہ اندرونی گلیاں ہیں جہاں پر جہاز گرا ہے, اور یہ ایئرپورٹ کے جو رن وے اس سے چند فڑلانگ یا
चंद किलोमीटर भी नहीं है, बमुश्किल 1 मिनट की ये ड्राइव होगी जहाँ पे ये जहाज गिरा है, कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता कैप्टन को तो शायद मुमकिन तौर पर ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता और जहाज शायद लैंड कर जाता है या वो एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर गिरता तो उससे रिहायशी इलाका मुतासर नहीं होता। हमारी बात यहाँ पे हुक्काम से तो ये बताते हैं कि अब जो वो जहाज से मलबे को उठाने का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो मशीनरी जो यहाँ पर बाहर पहुंचा दी गई है बाहर मेन रोड पर, अब उसको अंदर गलियों में ले जाना थोड़ा सा इशू है। उसको जो वो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से जो है वो भारी मशीनरी अंदर उस स्पॉट तक पहुंचाई जाए जहाँ पे जहाज का मलबा है और फिर उस जहाज के मलबे को वहाँ से उठाया जाए। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि घर बने हुए थे उनसे टकरा के ये जहाज गिरा है, तो जहाज का मलबा भी जो है काफी बड़े रस्ते पर फैला हुआ है और उसको उठाने के लिए भी काफी टाइम चाहिए होगा। इट विल टेक सम आवर्स, तो मे बी माइट भी पॉसिबल कि ये 1 से 2 दिन का अमल भी इसमें लग जाए, लेकिन कम से कम आज का दिन तो लाजमी इसमें लग जाएगा, क्योंकि जहाज का मलबा इतनी जल्दी फौरी तौर पर नहीं उठता। हाँ, अगर वो किसी खुले इलाके, खुले मैदानी इलाके में गिरता है तो उसको इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये क्योंकि रिहायशी इलाके में गिरा है और इससे जो है वो रिहायशी इमारतें, घर और दीगर जो है वो इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी रेस्क्यू वर्कर्स को। और वो तमाम तर एहतियात का तकाज़ा यही था कि उन्होंने सबसे पहले इस इलाके को खाली करवाया और जो अफराद इसमें जुड़ते थे जेट फ्यूल की आग से, तो झुलसने वालों में जिनमें खवातीन बच्चे भी शामिल थे, उनको भी यहाँ से उठा के अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है। कराची का जिना हॉस्पिटल है जो कि, और उसके अलावा सिविल अस्पताल है जहाँ पे बर्न्स वार्ड स्पेशली टाइम है, तो यहाँ पे चूंकि सबसे ज्यादा तादाद झुलसने वालों की थी, तो वो उन झुलसने वाले अफराद को जो है वो सिविल अस्पताल से बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया है। इस बात पर जो अब से कुछ दिन पहले वज़ीर सिंह से दुरान अली शाह भी यहाँ पर आए थे और दीगर सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि तमाम तर जख्मियों की जो वो इलाज मुआवजे में कोई कसर उठा के नहीं रखी जाएगी और उन्हें भरपूर जो वो मेडिकल एड फराहम की जाएगी। वज़ीर सिंह ने यह स्पॉट के हुक्काम को हिदायत की है तमाम तर मशीनरी को कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी तवज्जो दें और जो लोग अस्पतालों में हैं, मरीज हैं, जो यहाँ पे जख्मी होने वाले अफराद हैं, उन्हें भरपूर मेडिकल एड फराहम की जाए। राहिल सलमान, आपसे मजीद भी हम अपडेट लेते रहेंगे। वकील राव ने हमें ज्वाइन किया है। वकील, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, हम मॉडल कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं, कराची का इलाका, जहां आज तकरीबन 2 से ढाई घंटे कबल PIA का एक बदकिस्मत तैयारा जो लाहौर से कराची आ रहा था वो एक खौफनाक हादसे का शिकार हुआ था। हमने अपने नाज़रीन को वो विजुअल्स भी, वो मनाजिर खुसूसी भी दिखाए हैं जिसमें बैंक ऑफ पंजाब के CEO ज़फ़र महमूद को बाहिफाजत इस मलबे से निकाला जा रहा है। इत्तलात यही आ रही हैं कि काफ़ी तादाद में जो मुसाफिर थे वो उनके जो है ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। आपको बता चलूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। जो छिपा ईदी एम्बुलेंसेज हैं, रज़ाकार हैं, उनके रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं और ज़ख्मियों को और मैयतों को निकालने का सिलसिला जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादिल शाह ने, तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्जा वहाब, सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी और दीगर ने यहाँ का मुतासरा इलाके का दौरा किया है और सूरत हाल का जायजा लिया है और मालूमात हासिल की। आपको बता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध ने जो बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं ज़फ़र महमूद, उनसे कराची के एक अस्पताल दारुस सेहत में उनसे मुलाकात भी है, उनकी खैरियत जो है मुलाकात की, उनकी खैरियत मालूम की। वज़ीर आला सिंध कुछ देर वहाँ ठहरे और उसके बाद जो है रवाना हो गए। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हाल जारी है। जो मुतासरा मकानात थे उनमें जो जख्मी थे उनको भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के जो सरकारी अस्पताल थे, जिना अस्पताल, डॉक्टर रुतफा और सिविल अस्पताल में जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मी और मैयतों को निकालने का सिलसिला जो है मलबे से जारी है। जी वकील राव, आप हमें अपडेट कर रहे थे और आप भी स्पॉट पर भी मौजूद हैं। वकील राव, आफ्ताब खान, राहिल सलमान लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक और यहाँ पर मौजूद हैं ये हमारे नुमाइंदगान और जिस वो बता रहे हैं कि कुछ घंटे लग सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करें। पहली प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पर जो लोग इस मलबे तले हैं उनको निकाला जाए और कोशिश ये की जा रही है, उम्मीद भी ये जाहिर की जा रही है कि शायद कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी जान बच सकती है। जिस तरह जो CEO पंजाब बैंक हैं उनकी खबर भी सामने आई, एक अच्छी खबर है ये, और इसी तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
चूंकि जहाज का मलबा एक खुले मैदान में नहीं बल्कि रिहायशी इलाके की गलियों में बिखरा पड़ा है, तो उसको उठाने में वक्त लगेगा। हमारे नुमाइंदे जिस तरह में बता रहे थे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ घंटे लग सकते हैं। आपको बताएं कि वजीर सेहत सिंध ने तैयारा हादसे में जांबाक अफराद की तफसील भी बताई है। अभी हमें कुछ इतला नहीं है कि कितने लोग जो है जख्मी हैं, क्योंकि ये घरों के ऊपर भी गिरा है प्लेन।